بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سال نو 2025 شروع ہونے والا ہے۔ میری تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم اور رحمت بنائے رکھے، اور ہم سب کی تمام کمیاں، کوتاہیاں، گناہ اور غلطیاں جو بھی اس سال میں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف کر کے اور ہمیں بخش دے، اور ہم سب کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال نو شروع ہونے والا ہے، اور جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے امام کا نزول جلد از جلد ہو جائے، تو وہ اس دعائے معرفت امام زمانہ کو سن کر دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدایا، مجھے اپنی معرفت لازمی عطا فرما کہ اگر تو اپنے نفس کو نہ پہنچوائے گا تو میں تیرے رسول کو بھی نہ پہچان سکوں گا۔ یا خدا، مجھے میرے رسول کی معرفت لازمی عطا فرما کہ اگر تو اپنے رسول کو نہ پہنچوائے گا تو میں تیری حجت کو بھی نہ پہچان سکوں گا۔ یا خدا، مجھے اپنی حجت کی معرفت لازمی عطا فرما کہ اگر تو اپنی حجت کو نہ پہنچوائے گا تو میں اپنے دین سے بھٹک جاؤں گا۔ اے خدایا، مجھے جاہلیت کی موت نہ دینا۔ اے خدا، مجھے ہدایت آنے کے بعد میرے دل کو کجی نہ ہونے دینا۔ یا خدا، جس طرح تو نے ہدایت دی ان لوگوں کو، ولایت کی جن کی اطاعت کو واجب قرار دیا، اور جو رسول کے بعد تیرے اولیاء الامر میں، یہاں تک کہ میں نے تیرے اولیاء امرا امیر المومنین امام علی ابن طالب اور ان کی تمام اولاد اور حجت قائم مہدی کی محبت پیدا کی، ان سب پر تیری رحمتیں ہوں خدایا۔ صبح و شام اب مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا اور اپنی اطاعت میں لگا دینا۔ اپنے ولی امر کے لیے میرے دل کو نرم کر دینا، اور جن چیزوں سے اپنی مخلوقات کو امتحان میں لیا ہے مجھے عافیت میں رکھنا میرے خدا۔ اپنے اس ولی امر کی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا جس کو تو نے مخلوقات میں چھپا کر رکھا ہے، اور وہ تیری اجازت سے نگاہوں سے غائب ہو کر تیرے امر کے انتظار میں ہے۔ تو وہ عالم ہے جس کو تعلیم کی ضرورت نہیں یا خدا، اور اس وقت کو جانتا ہے جس میں تیرے ولی امر کے لیے صلاح ہے کہ اس کو اظہار امر اور پردہ کشائی کی اجازت دے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ان حالات میں صبر دینا تاکہ جسے تو نے دیر میں رکھا ہے میں اس میں جلدی نہ کروں، اور جس میں تو جلدی کرے میں اس میں تاخیر کی طالب نہ ہوں، اور جسے تو نے پردے میں رکھا ہے اس راز کو افشا نہ کروں، اور جس کو تو نے چھپایا ہے میرے خدا اس سے بحث نہ کروں، تیری تدبیر میں جھگڑا نہ کروں، اور نہ یہ کہوں کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ولی امر ظاہر نہیں ہوتا ہے، جبکہ زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے، بلکہ میں اپنے تمام امور کو تیرے حوالے کر دوں۔ خدایا، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے ولی امر کو ظاہر بظاہر حکم کو نافذ کرتے ہوئے دکھلا دے۔ مجھے معلوم ہے کہ تیرے پاس سلطنت ہے، تیرے پاس قدرت ہے، برہان ہے، حجت ہے، مشیت ہے، قوت والا ہے، تو پروردگار ہے، لہٰذا مومنین کے ساتھ احسان فرما کہ ہم تیرے ولی امر کو دیکھ لیں اس عالم میں، کہ ان کی بات ظاہر ہو، ان کی دلیل واضح ہو، وہ گمراہی سے ہدایت دیں، جہالت سے شفا دیں۔ خدایا، ان کے مشاہدہ کو نمایاں کر دے، ان کے غیب کو ثابت کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جن کی آنکھیں ان کے دیدار سے ٹھنڈی ہیں اور ان کی خدمت پر قائم رہیں۔
انہی کی ملت پر اٹھانا اور انہی کے گروہ میں محشور کرنا۔ یا خدا انہی تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھنا جن کو تو نے خلق کیا، ایجاد کیا، تصویر کشی کی۔ انہیں سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے، اوپر نیچے ہر طرف سے تو اپنی اس حفاظت میں رکھنا جس میں آنے کے بعد کوئی ضائع نہیں ہوتا ہے، اور ان کے وجود میں اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول وصی رسول کی حفاظت کرنا۔ ان سب پر میرا سلام ہو صبح و شام۔ یا خدا تو ان کی عمر دراز فرما کہ ان کی مدت میں اضافہ فرما، اور جو کام ان کے سپرد کیا ہے اور جس کا ذمہ بنایا ہے ان پر ان کی مدد فرما، ان کی کرامت میں اضافہ فرما کہ وہ ہادی و مہدی ہیں، قائم اور ہدایت یافتہ ہیں، طاہر و تقی، ذکی و نقی، رضی و مرضی، صابر و شاکر اور اطاعت میں کوشش کرنے والے ہیں۔ خدایا غیبت کے طول کی بنا پر ان کی کسی خبر کے آنے کی بنا پر ہمارے یقین کو چھین نہ لینا۔ ان کے ذکر اور ان کے انتظار، ان پر ایمان، ان کے ظہور کا محکم یقین، ان کے حق میں دعا اور ان پر صلوات سے ہم کو غافل نہ ہونے دینا، تاکہ طول غیبت ان کے قیام سے مایوس نہ کرتی اور ہمارا یقین ان کی غیبت میں ویسا ہی ہو جیسا کہ رسول کے قیام کا یقین ہے اور ان پیغامات کو یقین ہے پھر جو وحی و تنزیل کے ذریعے آئے ہیں۔ خدایا ہمارے والوں کو قوت دے کہ ان پر ایمان رکھیں اور ہمیں ان کے ہاتھوں ہدایت کے رستے پر اور روشن متعدل رستے پر چلا دے۔ ان کی اطاعت کو قوت دے اور ان کے اتباع پر ثابت قدم رکھنا۔ ہمیں ان کے گروہ، ان کے اعوان و انصار اور ان کے عمل سے راضی رہنے والوں میں قرار دے دینا، اور اس شرف کو زندگی میں اور مرتے وقت تک ہم سے سلب نہ کر لینا۔ یا خدا تاکہ ہم دنیا سے اٹھیں تو اسی عقیدہ پر رہیں، نہ کوئی شک ہو، نہ کوئی انکار ہو، نہ کوئی شبہ ہو اور نہ کوئی تکذیب ہو۔ خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی مدد اور نصرت سے ان کی تائید فرما، ان کے مددگاروں کی مدد فرما، ان سے کنارہ کش لوگوں کو چھوڑ دے جو ان سے عداوت کریں اور ان کی تکذیب کریں۔ ان پر عذاب کو دائمی بنا دے اور ان کے ذریعے حق کو ظاہر فرما، ظلم کو مردہ بنا دے، اپنے بندگان مومنین کو ذلت سے نکال دے، شہروں کو آباد کر دے، کفر کے ظالموں کو ختم کر دے، بڑے بڑے گمراہوں کی کمر توڑ دے، جبار اور کافر لوگوں کو ذلیل کر دے، منافقین اور عہد شکن اور تمام مخالفین و مخلدین کو شرق و غرب، بحر و بر میں، صحرا، کوہ و میدان میں جہاں بھی ہوں ان کے ذریعے ہلاک کر دے کہ ان کی کوئی بستی نہ رہ جائے میرے اللہ، اور ان کے آثار تک باقی نہ رہ جائیں۔ خدایا ان لوگوں سے شہروں کو پاک کر دے اور اپنے نیک بندوں کے دلوں کو سکون فرما، جو دین مٹ گیا ہے اسے تازہ بنا دے، جو احکام بدل گئے ہیں اور جس سنت میں تغییر پیدا کر دیا گیا ہے اس کی اصلاح فرما دے، تاکہ ان کے ذریعے اور ان کے ہاتھوں پر تیرا دین تر و تازہ ہو کر صحیح سامنے آئے، جس میں کوئی کجی باقی نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، یہاں تک کہ ان کی عدالت سے کفار کی آگ کو بجھا دے، اس لیے کہ وہ تیرے وہ بندے ہیں جن کو تو نے انتخاب کیا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، ایوب سے بری بنایا ہے، غیب کی اطلاع دی ہے، نعمت نازل کی ہے، انہیں ہر رجس سے پاک بنایا ہے اور کثافت سے پاک رکھا ہے۔ خدایا ان پر اور ان کے آباء طاہرین ائمہ پر اور ان کے منتخب شیعوں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کو ان کی آرزوؤں تک پہنچا دے، اور اس صلوات کو ہماری طرف سے ہر شک و شبہ اور ہر ریاکاری اور دکھاوے سے خالص رکھنا، تاکہ تیرے علاوہ کسی کا ارادہ نہ کرے اور تیری مرضی کے علاوہ کسی کے طلبگار نہ ہو۔ خدایا ہم اس بات کے فریادی ہیں کہ تیرا نبی دنیا سے جا چکا، امام غیبت میں ہے،
زمانہ سخت ہے، فتنے نازل ہو رہے ہیں، دشمنوں نے ہمارے خلاف اجتماع کر لیا، اعداء کی کثرت ہے، ہمارے عدد کی قلت ہے۔ خدایا ہمیں سکون عطا فرما، ہمارے قلب کو سکون عطا فرما، اپنی فوری فتح کے ذریعے اور اپنی اس مدد کے ذریعے ہماری اس دعا کو قبول فرما لے خدایا، جو ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے ولی کو اجازت دے کہ وہ بندوں میں تیرے عدل کا اظہار کرے، شہروں میں تیرے دشمنوں کو قتل کرے، یہاں تک کہ ظلم کے لیے کوئی باقی نہ رہ جائے جگہ جسے فنا نہ کر دے، کوئی قوت نہ رہ جائے جسے وہ کمزور نہ کر دے، کوئی رکن نہ ہو جسے منہدم نہ کر دے، کوئی باڑ نہ ہو جسے کند نہ کر دے، کوئی اسلحہ نہ ہو جسے بیکار نہ کر دے، کوئی پرچم نہ ہو جسے گرا نہ دے، کوئی بہادر نہ ہو جسے مار نہ دے، کوئی لشکر نہ ہو جسے پسپا نہ کر دے۔ خدایا ان ظالموں کو اپنے پتھر کا نشانہ بنا دے، جو انہیں پاش پاش کر دے، اپنی شمشیر قاطعہ سے انہیں ہلاک کر دے، اور اس عذاب کے ذریعے جو تو مجرمین سے پلٹاتا نہیں، اپنے ولی اور اپنے رسول کے دشمنوں پر نازل فرما، اپنے ولی کے ہاتھوں اور اپنے مومن بندوں کے ہاتھوں۔ خدایا اپنے ولی اور زمین میں اپنی حجت کو دشمنوں کے حول سے اور برائی چاہنے والوں کے مکر سے محفوظ رکھنا میرے خدا۔ جو ان سے مکر کرے اس کا جواب دینا، اور جو ان کے لیے برائی چاہیں ان پر برائی کی چکی چلانا، اور ظالموں کی پہنچ کو ان سے قطع کر دینا، اور ان کے دلوں کو خوف زدہ بنا دینا، ان کے قدم میں زلزلہ پیدا کر دینا، اور انہیں آلل علان اچانک اپنی گرفت میں لے لینا، ان پر عذاب کو شدید کر دینا اور بندوں میں انہیں رسوا کر دینا، شہروں میں ان پر لعنت ہو اور انہیں جہنم کے آخری طبقہ میں جگہ دینا، اور سخت ترین عذاب کو محیط کر دینا، آگ میں انہیں جلا دینا، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دینا، انہیں آتش جہنم میں جلا دینا کہ انہوں نے نمازوں کو برباد کیا ہے، خواہشات کا تباہ کیا ہے، تیرے بندوں کو گمراہ کیا ہے، تیرے شہروں کو برباد کیا ہے۔ خدایا اپنے ولی کے ذریعے قرآن کو زندہ بنا دے اور ہمیں ان کے نور کو دائمی طور پر دکھلا دے، جس میں کوئی برائی اندھیرا شامل نہ ہو، ان کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، رنجیدہ دلوں کو سکون دے دے، مختلف خواہشات کو حق پر جمع کر دے، معطل حدود کو قائم کر دے، نظر انداز ہو جانے والے احکام کو رائج کر دے، یہاں تک کہ کوئی حق باقی نہ رہ جائے جو ظاہر نہ ہو، کوئی عدل نہ رہ جائے جو روشن نہ ہو۔ خدایا ہمیں ان کے مددگاروں میں، اس کی سلطنت کو قوت دینے والوں میں، ان کے امر کا اتباع کرنے والے، ان کے فعل سے راضی اور ان کے احکام کے لیے سراپا تسلیم لوگوں میں قرار دینا، انہیں قرار دینا کہ جن کو پھر دوبارہ تقی کی ضرورت نہ رہ جائے۔ اور تو اے پروردگار وہ ہے جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے، مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اسے کرب عظیم سے نجات دیتا ہے۔ خدایا ہر رنج کو اپنے ولی سے دور کر دے اور انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ خدایا ہم کو محمد و آل محمد کے دشمنوں میں اور ان سے اختلاف کرنے والوں میں سے نہ قرار دینا، ہمیں ان لوگوں میں نہ قرار دینا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت و کینہ رکھتے ہیں۔ میں تجھ سے ان باتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں میرے مولا، لہٰذا مجھے پناہ عطا فرما، اور میں تیرے سایہ میں آنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے جگہ عطا فرما۔ یا خدا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ان کے ذریعے مجھے اپنی بارگاہ میں دنیا و آخرت میں کامیاب بنا دینا اور مقربین میں قرار دے دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس دعا کو سن کر آمین لازمی کہیں اور اسے دوسروں تک لازمی پہنچائیں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک برفقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔